بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس کا نحوی اجرا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے قل، یہ اسم فعل اور حرف میں سے فعل ہے، اور پھر فعل کے اندر یہ فعل امر ہے۔ افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف یہ مبنی ہے، تو لہٰذا قل یہ مبنی ہے اور اس کا اعراب ہم بیان نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے قل یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر یہ فاعل ہے اس کا، اور فاعل جو ہے ضمیر مستتر وہ واجب الاستتار ہے۔ ضمیر مستتر کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر کوئی حرف یا کوئی ضمیر اس طرح نہیں ہے جس پہ ہم تلفظ کر سکیں اور جس کو ہم پڑھ سکیں، جس کو ہم لکھ سکیں۔ جس طرح فعلت میں تائے مفتوح وہ ضمیر بارز ہم لکھتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ نہیں ہے قل میں، بلکہ مستتر ہے۔ اور واجب الاستتار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہمیشہ فاعل ہوگا، اس کے لیے کوئی اسم ظاہر فاعل نہیں آئے گا۔ جس طرح فعل میں ہے تو فعل کا فاعل کبھی ہوا ضمیر ہوتا ہے اور کبھی جو ہے اس کا اسم ظاہر، جس طرح فعل زیدن میں زیدن اسم ظاہر اس کا فاعل ہے۔ لیکن قل کے اندر جو انت ضمیر ہے تو یہ ہمیشہ مستتر ہوگا، لفظ میں یہ نہیں آئے گا اور واجب الاستتار ہوگا۔ اس کے لیے کوئی اسم ظاہر جو ہے وہ فاعل نہیں آئے گا، ہمیشہ یہی ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اعوذ، اعوذ یہ فعل مضارع ہے، اور دوسری بات جو پتہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس میں علامت رفع کیا ہے؟ یعنی جو مرفوع ہوتا ہے اس میں علامت رفع ہونی چاہیے، تو اعوذ میں علامت رفع جو ہے وہ ضمہ ہے۔ اور حالت رفعی میں کیوں ہے؟ تو حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے کہ اس پہ کوئی عامل نصب اور عامل جزم نہیں ہے۔ فعل مضارع جب عوامل ناصبہ اور عوامل جازمہ سے خالی ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں اعوذ یہ مرفوع ہے اس وجہ سے، اور اس کا جو آخر میں ضمہ ہے تو یہ علامت رفع ہے۔ برب الناس میں جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور حروف جارہ یہ عامل در اسم ہے، یعنی یہ اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، اور عمل کیا کرتے ہیں؟ اسم کو جر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ اسماء پہ داخل ہوتے ہیں حروف جارہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ اسماء کو جر دیتے ہیں، یعنی اس کا جو مدخول اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ اور بذات خود یہ با حرف جر جو ہے یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ حرف ہے اور حروف تمام کے تمام مبنی ہے، جو عامل ہے جو غیر عامل ہے، تمام حروف یہ مبنی ہیں۔ اس کے بعد ہے ربی، تو ربی جو ہے یہ اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے۔ پھر آگے اسم کی تقسیم میں اسم متمکن ہے اور اسم غیر متمکن، یعنی وہ اسم جو مبنی ہے اور وہ اسم جو معرب ہے، تو یہ اسم متمکن ہے یعنی معرب ہے، اور اسم متمکن اس کی 16 اقسام ہے باعتبار اعراب، تو ان 16 اقسام میں سے یہ رب جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ آتا ہے، حالت جر میں کسرہ آتا ہے، تو یہاں چونکہ حالت جر میں ہے با حرف جر کی وجہ سے، اس وجہ سے ربی با کی نیچے زیر ہے، یہ زیر علامت جر ہے۔ الناسی یہ بھی اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور پھر اسم معرب اور اسم مبنی میں سے اسم معرب ہے، اسم متمکن ہے،
اور اسم متمکن کے جو 16 اقسام ہیں تو ان میں سے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی جمع اناسن ہے، وہ جمع مکسر ہے، اور یہ الناس یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں اس کے اوپر ضم آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ یہاں مضاف الیہ ہے ربی کے لیے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے الناس یہ مجرور ہے، اور اس میں علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہے سین کی نیچے، الناس۔ مالکی یہ جو ہے اسم فعل حرف میں سے اسم ہے اور پھر اسم معرب ہے، اور اسم معرب کے 16 اقسام میں سے اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں ضمہ آتا ہے اس کے اوپر، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ یہاں پہ یہ چونکہ اس کی کاف کے نیچے کسرہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، اور مجرور کس وجہ سے ہے تو اس کی 3 وجہ ہو سکتی ہے، 3 میں سے یعنی ایک، یا تو یہ ربی کے لیے صفت ہے، دوسری بات یہ کہ یہ ربی اس کے لیے عطف بیان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ربی کے لیے بدل ہے۔ تو بدل یہ مشہور ہے، باقی یہ صفت بھی ہو سکتی ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو تینوں وجوہات میں اگر یہ مالکی کو آپ عطف بیان بنا لیتے ہیں یا بدل یا صفت، تو تینوں صورتوں میں اس کو آپ تابع سمجھ لیتے ہیں، تابع بنا لیتے ہیں، کیونکہ صفت بھی تابع ہے، عطف بیان بھی تابع ہے، بدل بھی تابع ہے، اور تابع اپنے مطبوع کی طرح اعراب میں ہوتا ہے۔ تو مطبوع رب جو ہے وہ مجرور بحرف جر ہے، اس وجہ سے مالکی یہ بھی مجرور ہے اور علامت جر اس میں کسرہ ہے۔ الناسی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور جر اس کا کسرہ کی وجہ سے ہے، علامت جر اس میں کسرہ ہے، باقی اس کی تفصیل بیان ہو گئی پہلے۔ الہ الناس، تو الہ یہ بھی مجرور ہے اور اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، پھر اسم متمکن اسم معرب ہے، اور 16 اقسام میں سے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں اس کے اوپر ضم آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ تو یہاں اس کی نیچے کسرہ ہے، ہا کی نیچے، یہ مجرور ہے، علامت جر اس میں کسرہ ہے، لیکن یہ مجرور کس وجہ سے ہے تو یہ ربی کے اندر جو ہم نے باتیں بتائی ہے تو اسی طرح یہاں بھی ہے، یعنی یہ صفت ہے ربی کے لیے، اور یا عطف بیان ہے یا بدل ہے۔ تو تینوں میں سے کسی کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ یہ ہے تو تینوں صورتوں میں اس کا اعراب اور ربی کا اعراب ایک جیسے ہوگا، یعنی جس طرح وہ بحرف جر مجرور ہے تو اسی طرح یہ الہی بھی مجرور ہوگا حرف جر کی وجہ سے، یہ تابع ہوگا، اور اس میں علامت جر جو ہے وہ کسرہ ہے۔ الہ الناس، الناس مجرور ہے اور اس میں علامت جر کسرہ ہے، باقی اس کی بات ہو گئی۔ من یہ حرف جر ہے اور حروف تمام مبنی ہے، اور من حرف جر عامل در اسم ہے، تو اس کا جو مدخول ہے شر، تو یہ اسم ہے، اور اسم پھر اسم معرب ہے، اسم مبنی ہے، تو یہ شر جو ہے یہ اسم معرب ہے، اور اسم معرب اسم متمکن کے اندر یہ اسم معرب اور اسم متمکن دونوں ایک ہی چیز ہیں، آپ اسم معرب بھی کہہ سکتے، اسم متمکن بھی کہہ سکتے۔ تو اسم متمکن یہ اس کے 16 اقسام ہے، تو ان 16 میں سے یہ شر جو ہے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں اس کے اوپر ضم آتا ہے، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جر میں اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، تو یہاں پہ یہ حرف جر کا مدخول ہے، اس وجہ سے مجرور ہے، اور علامت جر اس میں کسرہ ہے۔
الوسواسی یہ اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے اور اس میں متمکن ہے، اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں اس کے اوپر ضم آتا ہے، حالت نصبی میں فتح آتا ہے، حالت جری میں کسر آتا ہے، تو یہاں مضاف الیہ ہے شرعی کے لیے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور علامت جر یہاں پہ کسرہ ہے جو سین کے نیچے وسواسی۔ الخناسی یہ صفت ہے الوسواس کے لیے، اور صفت یہ تابع ہوتی ہے موصوف کی، تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے، جس طرح الوسواس مجرور ہے، اور علامت جر اس میں کسرہ ہے۔ اسم فعل اور حرف میں سے الخناس اسم ہے، اس میں متمکن ہے اور اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کا اعراب واضح ہے۔ الذی یہ اسم موصول ہے، یعنی اسم ہے اور اسم کے اندر پھر اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے۔ یوسوسو یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مرفوع ہے، علامتی یہ عوامل ناصبہ اور عوامل جازمہ سے خالی ہے، تو اس وجہ سے مرفوع ہے، اور اس میں جو رفع ہے وہ سین کے ضمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یوسوسو میں جو آخری سین ہے اس کے اوپر ضمہ، یہ علامت رفع ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یوسوسو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، تو مرفوع کی کون سی قسم ہے؟ یہ مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ فی یہ حرف جر ہے اور یہ مبنی ہے۔ صدور یہ اسم ہے، اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کے 16 اقسام میں سے جمع مکسر منصرف ہے۔ جمع مکسر منصرف کا اعراب اس طرح ہے کہ حالت رفعی میں اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آتا ہے، تو یہاں پہ فی کا مدخول ہے یعنی مجرور ہے، اور علامت جر اس میں کسرہ ہے جو را کے نیچے ہے، صدوری۔ الناس یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے، اور علامت جر اس میں کسرہ ہے، باقی اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ من الجنتی یہاں پہ من حرف جر مبنی ہے، اور یہ اس کا مدخول اسم ہوتا ہے، تو مبنی میں تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے، البتہ جو اس کا مدخول ہے الجنتی، تو یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مدخول ہے حرف جر کا، اور اس میں متمکن اور غیر متمکن میں یعنی معرب اور مبنی میں یہ معرب ہے، اور پھر معرب کے جو 16 اقسام ہے تو ان میں سے یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، یہاں مجرور ہے اور علامت جر اس میں کسرہ ہے، باقی اسم مفرد منصرف صحیح کا اعراب بالکل واضح ہے کہ علامت رفع میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ آتا ہے اس کے اوپر۔ والناس یہ جو وہ ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے، اور الناس یہ تابع ہے، الجنتی کا وہ متبوع ہے، تو تابع اور متبوع کا اعراب ایک جیسے ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی مجرور ہے، جس طرح الجنت مجرور ہے اور علامت جر اس میں کسرہ ہے جو سین کے نیچے ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہے، باقی ترکیب تو واضح ہو گئی، لیکن اس میں قل یہ فعل با فاعل ہے، اور اعوذ برب الناس آخر تک یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کے لیے مقولہ ہے، اور مقام نصب میں ہے، کیونکہ مقولہ جو ہے وہ مفعول بہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ملکی اس میں 3 توجیحات ہے، یا تو یہ بدل ہے ربی سے، یا اس کی صفت ہے، اور یا عطف بیان ہے، اور تینوں صورتوں میں اس کا تابع ہے۔ اسی طرح الہی یہ بھی ربی کے لیے صفت ہے، یا عطف بیان ہے، یا اس سے بدل ہے، اور تینوں صورتوں میں تابع ہے، اور اس کی طرح اس کا اعراب ہوگا۔ الذی یہ جو ہے صفت ہے وسواس کے لیے، جس طرح الخناس یہ اس کی صفت ہے پہلی، تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس آخر تک یہ دوسری صفت، صلہ موصول جو ہے یہ
دوسری صفت بن جاتی ہے۔ اور یوسوسو آخر تک جو پورا جملہ ہے تو یہ جملہ یہ اسم موصول کے لیے صلہ ہے، اور من الجنت والناس جار مجرور یہ متعلق ہے کائنن کا، اور کائنن اسم فاعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، تو وہ حال بن جاتی ہے یوسوسو کا جو ہوا ضمیر ہے ذوالحال اس کے لیے،